السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں، مکاشفۃ القلوب سے آپ بیان سماعت کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 227 میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے، اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ آپ کا یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ دنیا و آخرت 2 سوکنے ہیں، ایک کو جتنا راضی کرو گے دوسری اتنی ہی ناراض ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بخدا رب نے ایسی قومیں بھی پیدا کی ہیں جن کے سامنے یہ دنیا مٹی کی طرح بے وقار تھی، انہیں دنیا کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس ہو، چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس ہو۔ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اس سے راہ خدا میں دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، کیا ایسا شخص تلاش معاش کرے تاکہ کچھ اور دنیا حاصل کرے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر ساری دنیا اسی کے دامن میں سمٹ آئے تب بھی اس کے لیے بس ایک دن کی روزی ہوگی۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کسب حلال کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی مملکت میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے جس کی نکیل رستی کی تھی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خیمہ میں تشریف لائے۔ وہاں اونٹ کے پالان، تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کوئی اور سامان بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے آرام کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بدن کے لیے دنیاوی غذا حاصل کرو اور دل کے لیے اخروی غذا کی تلاش کرو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ دنیا عقل مندوں کے لیے مال غنیمت اور جاہلوں کے لیے سامان غفلت ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب وہاں ان پر اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے واپسی کا سوال کیا جو نامنظور ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اگر تو نے دنیا سے بے توجہی برتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچا دیا جائے گا جو اس گھر سے بدر جہاں بہتر ہے، جو اس گھر سے خوبصورت اور قیمتی ہے۔ حضرت سعید بن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت کم ہو رہی ہو مگر وہ اس بات پر راضی ہو تو سمجھ لو کہ وہ شخص فریب خوردہ ہے، یعنی فریب کھا رہا ہے، اس کی صورت مسخ کی جا رہی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، بخدا میں نے تم جیسی قوم نہیں دیکھی، جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش رہے تم اس میں مگن ہو۔ بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے 3 دن کبھی نہیں گزرے کہ ان پر ان کے مال سے زیادہ قرض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔